بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھے پسند کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں، یعنی کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہوں میں بھی محبوب ہو جاؤں، پسندیدہ ہو جاؤں، اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب اور پسندیدہ ہو جاؤں۔ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ ہو جانا یہ بھی شرعاً جو ہے غلط نہیں ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو اس لیے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب بھی میں وہ عمل کروں تو میں اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وازہد فیما عند الناس، اسی طرح جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبتی کرو، یحبک الناس، تو لوگ بھی تمہیں محبوب رکھیں۔ یہ صحابی رسول حضور علیہ السلام سے ایسا عمل پوچھ رہے ہیں جس عمل کو کر کے اللہ کی نگاہوں میں بھی محبوب بن جائیں، بندوں کی نگاہوں میں بھی اچھے بن جائیں، محبوب ہو جائیں۔ اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جانا یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے، بندے بھی، لوگ بھی، انسان بھی اس کو محبوب رکھیں، اچھا سمجھیں۔ میں نے عرض کیا کہ شرعاً یہ بھی غلط نہیں ہے کہ لوگ اچھا گمان رکھیں، برا گمان نہ رکھیں۔ بعض روایتوں کے اندر ایسی دعا حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہے: اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے میری اپنی نگاہوں میں تو مجھے چھوٹا رکھ، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا۔ یعنی اپنے آپ کو تو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اونچے مرتبے والا سمجھنا، یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو ناجائز۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کی اچھائی، بڑائی آ جائیں، آپ کا مقام، مرتبہ آ جائے تو کوئی غلط نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا۔ تو آدمی خود کو بڑا نہ سمجھے، خود کو جو ہے دوسروں سے جو ہے نا بہتر نہ سمجھے، دوسروں کو کمتر نہ سمجھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی بڑائی آ جائے، اس کی پسندیدگی آ جائے، محبوبیت آ جائے، تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ ایسا عمل بتلائیے جس کو کر کے میں اللہ کی نگاہوں میں بھی محبوب ہو جاؤں، لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کی نگاہوں میں بھی میں محبوب ہو جاؤں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، کہ جو دنیا ہے تم اس سے بے رغبتی اختیار کرو۔ ازہد، زہد کا معنی آتا ہے کسی کی طلب نہ رکھنا، چاہت نہ رکھنا، خواہش نہ رکھنا، یعنی دنیا کی طلب نہ رکھو، دنیا کی چاہت نہ رکھو، دنیا کو محبوب اور عزیز نہ رکھو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
دنیا کی سے بے رغبتی اختیار کرو تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ بے رغبتی کا مطلب یا زہد کا مطلب یعنی چاہت نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ مال و اسباب کا ہونا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مال و اسباب میں اس طرح مگن ہو جانا کہ اور اس کی لذت میں اس طرح لگ جانا کہ آدمی اپنے رب سے غافل ہو جائے، ہر وقت اسی میں ہی لگا رہے، اسی کی طلب و جستجو میں لگا رہے۔ یہ در حقیقت دنیا کی محبت کہلاتی۔ ایک آدمی کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے، اس کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتا کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور کر لے، تو اس طرح کا مال و متاع اس آدمی کے لیے نہ مضر ہے، نہیں یہ دنیا کی محبت کی علامت۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، بڑے تاجر تھے، ان کو بتلایا گیا کہ آپ کا تجارتی جہاز جو سمندر سے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے گردن جھکائی اور کچھ دیر کے بعد گردن جھکا کر جو ہے وہ سر اٹھایا اور الحمدللہ کہا۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ نہیں، وہ جو اطلاع آئی تھی جہاز کے ڈوبنے کی وہ غلط تھی، وہ جہاز صحیح سالم آپ کا جو ہے ساحل پر پہنچ گیا ہے، لنگر انداز ہو گیا ہے، سارا مال بھی محفوظ۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے گردن جھکائی اور کچھ دیر کے بعد گردن اٹھا کر الحمدللہ کہہ دیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، بچنے کی خبر آئی تو پھر آپ نے الحمدللہ کہا، ماجرا کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، یہ دیکھا کہ دل میں اس کی وجہ سے کوئی بڑا صدمہ تو نہیں ہوا کہ بھئی بڑا مال و متاع ضائع ہوا ہے، وہ بہت بڑا صدمہ تو نہیں ہوا، تو میں نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کوئی صدمہ نہیں ہوا، اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ میں نے جب دل میں دیکھا کہ کوئی صدمہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کا۔ جب بچنے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے دل کو ٹٹولا کہ کہیں اس بچنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی تو نہیں ہو رہی، مال کے مل جانے کی وجہ سے بہت زیادہ رغبت تو نہیں ہو رہی۔ تو دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ نہیں، بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہو رہی کہ میرا مال بچ گیا، تو اس پر بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ وہ حضرات تھے کہ اللہ کا دیا ہوا مال مل جاتا تب بھی شکر کرتے، اللہ واپس لے لیتا تو تب بھی شکر کرتے، ہر حال میں راضی برضا رہتے۔ مال کے چلے جانے سے نہ صدمہ اور افسوس ہوتا تھا، نہیں مال کے مل جانے سے دنیا کی محبت میں اور اس کی لذت میں ایسے محو نہیں ہو جاتے تھے کہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یعنی دنیا کو محبوب نہ بناؤ تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ اور لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بننے کا عمل کیا ہے؟ وازہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگوں کے مال پر نگاہ نہ ہو، ان کی جو ہے چیزوں پر نگاہ نہ ہو، طلب نہ ہو، حاجت نہ ہو، تو یحبک الناس، لوگ بھی تمہیں محبوب کر رکھ لیں گے۔ جو لوگوں کے مالوں پر نگاہ رکھے اور ان سے مال کا طلبگار ہو تو بس اوقات لوگ بھی اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو لوگ اسی کے قریب آتے ہیں جو کسی قسم کی کوئی چاہت نہ رکھتا ہو، کوئی مطالبہ نہ رکھتا ہو، کوئی ڈیمانڈ نہ کرتا ہو۔ لہذا لوگوں کے پاس موجود مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرو تو یحبک الناس، لوگ بھی تمہیں محبوب رکھیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم